قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی. مصرع بدل کے کہتا ہوں. ادھر بیٹی کا خط آیا, ادھر بیٹے کی جان, ادھر بیٹے کی جان. اگر یہ مجمع ایسا سے رو پڑا ہے نا تو میں مصرع مکمل کرتا ہوں. بہت کم یہ شعر مکمل پڑا ہے میں نے, ایسے پڑھ رہا ہوں. ادھر بیٹی کا خط آیا, ادھر بیٹے کی جان نکلی. سامعین, مصرع کے نگاہیں جانب خیمہ تھیں اور شبیر کہتے تھے قیامت آئے گی خیموں سے گر اکبر کی ماں. دس محرم 61 کربلا کا میدان, اذان عصر سے کچھ لمحے قبل. تاریخ کہتی ہے کم تعداد میں سیاہ رنگ کے چند خیمے تھے. ان خیموں میں سے ایک خیمے کے باہر کوئی ضعیف زخموں سے چور قبضہ تلوار پہ اپنی زخمی جبین ٹیک کے بیٹھا تھا. اردو زبان کا ایک رائٹر ہے, اس کا جملہ تھا, اس کا نام ممبر پہ جان بوجھ کے میں نہیں لے رہا. اس نے کہا تھا کہ انسان جب بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے نا, ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی, فطرت بھی کسی چیز کا نام ہے. انسان جب بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے اور اسے بڑے بڑے دکھ اور صدمے پہنچتے ہیں نا, وہ بیچارہ پتہ کیا کرتا ہے, وہ اپنے آپ کا سہارا بنتا ہے. اپنے دل میں نا اپنے دکھوں کو علیحدہ علیحدہ اکٹھا کرتا ہے, علیحدہ علیحدہ جوڑتا ہے. یہ کس یاد کا دکھ ہے, یہ کس یاد کا دکھ ہے, یہ تکلیف مجھے کب پہنچی تھی. بڑی مشکل سے انہیں الگ الگ جوڑ کے اپنے آپ کو سنبھالتا ہے. لیکن اچانک اگر اسے کوئی نہ کہا دکھ پہنچے گا تو تمام دکھ سینے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور جو طوفان آتا ہے خدا نہ کرے وہ کسی پہ آئی. تاریخ کہتی ہے زخمی جبین ٹیک کے کوئی ضعیف بیٹھا تھا, اس کے دل میں اکبر کی برچھی بھی چل رہی تھی, اس کے دل میں عباس کے بازو بھی چل رہے تھے, اس کے سینے میں حبیب جیسے دوست کی جدائی بھی چل رہی تھی, اس کے سینے میں اصغر قتیل بھی چل رہا تھا, اس کے دل میں اون محمد کے لاشیں بھی چل رہے تھے. اتنی قیامتیں تھیں یا اچانک اس کا شانہ کسی نے ہلایا, حسین اٹھ, میں تیری بیمار بیٹی کا قاصد ہوں. امام زمانہ اس آواز پہ رحم فرمائے. علی شہزاد مصرع, بھائی جان مصرع. حسین میں تیری بیمار بیٹی کا قاصد ہوں. تڑپ کے اٹھے. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد آیا کہ ان دکھوں میں بھول تو نہیں گیا, میں تو وطن پہ ایک بیمار بیٹی بھی چھوڑ کے. سامعین گرامی, سامعین گرامی سنیے, کم از کم جس بندے کے گھر خدا کی ذات نے ایک دن کی بھی بیٹی جیسی رحمت دی ہے, وہ صرف ایک بار امیجن کرے خود کو, پھر اسے لگے گا کہ حسین پہ کیا. یہاں تک اب تم نہ روئے تو میں کیا کروں. یہاں تک علماء نے لکھا ہے مجمع الطرائق ایک جگہ تھی جو مدینے سے 8 میل دور تھی. اس جگہ پہ بیٹھ کر 8 میل جانا 8 میل آنا, کنیزوں کے جھنڈ میں نا میری شہزادی صغریٰ صلوات اللہ علیہا روز 8 میل چل کے فجر کے بعد جاتی تھی. پہلے دن وہاں پہنچی, سارا دن انتظار کیا خط ہاتھ میں رکھ کے کہ کوئی سوالی, کوئی راہگیر, کوئی مسافر عراق کی جانب جا رہا ہو تو اسے کہوں میں حسین بادشاہ کی اجڑی گئی بیٹی ہوں, یہ میرا خط میرے اکبر تک تو پہنچا دو. اللہ اللہ ان آوازوں پہ رحم فرمائے. میرے محترم, یہ سفید داڑھی کیڑی سونی ہاتھ پہ لٹ دی ہے. تاریخ کہتی ہے پہلی صبح کنیزوں کا حلقہ لے کے نا 1 منٹ مانگ کے پڑھو. 1.5 سوا گھنٹے کا میرا مضمون ہے پورا. میں نے اس محرم میں 50 منٹ تک بھی اس بی بی کا بچھوڑا پڑھا ہے. میں 2 منٹ سے پہلے کوشش کروں گا ممبر اپنے بھائی کے حوالے کروں, میں نے خود پڑھنا ہے. یہ 15 ہاتھوں کی لاج رکھنا. صبح گئیں, عرب کے صحراؤں کی گرمی ہم کیا جانے. اب صبح کے وقت نہیں, تمام دن ٹیلوں پہ کھڑے ہو کے قافلوں کی راہیں دیکھی. جب شام تک کوئی نہیں آیا تو حسین بادشاہ کی بیٹی روتے روتے قبر نبی پہ آ گئی. کتنا روئیں گے یا کتنا پڑھوں گے. پہلے دن کوئی نہیں آیا, تاریخ کہتی ہے دوسرے دن گل میں کرنی ہے ہائے تو کم از کم کر سکتے ہو. تیسرا دن
चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन, आठवां दिन, कि बोला 9वें दिन का सूरज गुरूब हो रहा था या कनीज़े सामने आ गए। कनीज़ों ने लहजा बदला, बीबी ये क्या माजरा है, बीबी हम थक गई हैं, बीबी आप समझ क्यों नहीं जाती कि खत पहुंचाने में खुदा की रजा शामिल नहीं है। बीबी रोज आती है, 8 मील आना 8 मील जाना, 16 मील सफर करके रोज धूप में खड़े होके इस गर्मी में काफिलों की और मुसाफिरों की राहें देखती हैं। बीबी कुछ हो जाए हमने आपको कल से यहाँ नहीं आने देना। तारीख कहती है लहजा बदलता देखा तो जो 9 दिन से खड़ी थी वो आज जमीन पे बैठी और कनीज़ों की तरफ देख के रो के कहती है मेरे पाँव के तलवे देखो मैं चलने के काबिल रह गई। मैंने कहा था जिसके घर एक दिन की भी बेटी है वो बंदा समझ, एक दिन की भी हमारे जैसे अल्लाह ने बेटी दी। मेरे पाँव के तलवे देखो, यहाँ पहले छाले बने, छाले फटे तो जख्म बने, अब ऐसे जख्म बने कि मैं तो चलने के काबिल ही नहीं हूँ। तुम कहो ना कहो मैंने खुद फैसला कर लिया मैं कल से नहीं आऊंगा, चलो वापस चलो, बिल्कुल सलाम कर लो। ये कह के उठी दर्दों की किबला का। ये किसी कनीज़ ने कहा बीबी को दूर से ना कोई नकाब पोश नाका सवार गुजर रहा है, नकाब पोश नाका सवार गुजर, तड़पी, रुको इसके आने का इंतजार। सर वो करीब से गुजरा, जब वो करीब से गुजरा तो किसी कनीज़ ने कहा नकाब पोश नाका सवार कहाँ जा रहा है। उसने इत्तेफाक था कि उसने कहा मैं सरजमीन इराक को जा रहा हूँ। कनीज़ों के झुंड में से चीखी मेरी मखदूमा, कनीज़ से बताती क्यों नहीं कि इन कनीज़ों के हल्के में हुसैन बादशाह की उजड़ी हुई बेटी है। उठ के खड़ी हो गई, नकाब पोश में हुसैन की बेटी हूँ, ये मेरा खत मेरे अकबर तक पहुंचाएगा। उसने इत्तेफाक कि वो जो कासिद बना वो भी हुसैन बादशाह का नाम लेवा। उसने के बला सारा आंखों पे खत रखा, खत लेकर चला। अब 2 मुहर्रम को चला, ढूंढते 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 इराक में सादात का काफिला कहाँ रुका है। बिल्कुल 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला के मैदान में आज़ान असर से कुछ लम्हे कबल पहुंचा। उसने हुसैन बादशाह को देखा, बस वहां आ गया जहां से मसाइब शुरू किया था। शाना हिला के कहता है हुसैन तू क्या कर रहा है, तेरी बेटी ने तेरे लिए खत भेजा है। बड़े आराम से तूने सुना, एक बाप मेरे जुमले का वजन करेगा। तड़प के उठे, रो के फरमाते हैं कासिद मेरी बच्ची खैरियत से तो थी, कासिद मेरी सुगरा खैर से तो थी, मुझे 6 महीने हो गए मैंने अपनी बेटी नहीं देखी, और मेरी सुगरा खैरियत से तो थी। उसने कहा मौला ये नहीं जानता आपकी बेटी ने खत, मजमून लंबा हो रहा है, मैं बिल्कुल सारा मजमून खुदा की कसम छोड़ दिया। मौला ये बेटी ने खत भेजा है, मौला ये बेटी ने खत भेजा है। हुसैन आगे बढ़े, कासिद पीछे हटा। फरमाते हैं मुझे खत क्यों नहीं देता। कासिद ने कहा मौला मैं हूँ आपका नाम लेवा, मौला महसूस न कीजिएगा आपकी बेटी के कुछ अहकाम है। फरमाया मेरी बेटी के हुक्म जल्दी पूरे कर, मेरा कलेजा फटने को आया हुआ है, जल्दी कर फिर मुझे खत दे। हुक्म क्या है। कासिद ने दाएं देखा बाएं देखा फिर चीखा, रो के कहते मौला आपकी दुखिया बेटी ने कहा था खत देने से पहले देखना मेरे बाबा के बिल्कुल साथ मेरा जवान चचा खड़ा होगा, मेरी जानिब से मेरे चचा के बाजुओं पे बोसा देना कि बड़ा फुरात की जानिब मुंह फिर गया। रो के फरमाते गाजी जाग मेरी सुगरा के सलाम। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब्बास मेरी सुगरा के पैगाम आए, गाजी मेरी सुगरा के सलाम। बेटी का खत लेके खैमे में ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रबाब, सकीना, फिजा, सलवातुल्लाह अलैहा, सलामुल्लाह अलैहा, लैला, हर बीबी मेरे खैमे में आई। मेरी सुगरा का मदीने से खत आया। आधा मिनट घड़ी पे रखो और अस्करी सलाम करके जा। तमाम बीबियां हुसैन बादशाह के खैमे में, बेटी का खत हुसैन के हाथों पे। तारीख के दिए तमाम बीबियां सामने थी और खत को खोला, खत को चूमा, खत को आंखों से लगाया। अली जदा तारीख के दिए जिस बादशाह के सर ने कुरान पढ़ना था ना नेज़े की नोक पे, उस बादशाह में हौसला नहीं हुआ कि वो बहनों के सामने बेटी के लफ्ज पढ़। जब रोना शुरू किया और अदायगी का हौसला नहीं हुआ तो शाम की कैदन ने कहा भैया तुझे मेरी चादर का वास्ता मुझे बता मेरी सुगरा ने क्या लिखा है।
میں جھوٹ کہوں تو مخدومہ سزا دے. علماء نے یہاں تک کہا ہے, یہاں تک لکھا ہے کہ وہ جملے پڑھنے کے بعد شام کی قیدن کو غش آ گیا. شام کی قیدن روتے روتے غش کھا گئی. ایک بہن سمجھے گی میں کیا کہہ رہا ہوں, اللہ نصیب نیک کرے نے. ایک بھائی سمجھے گا ورنہ سر نیچے کر لینا, اس سے اوپر رعایت نہیں ہوتی. حسین بادشاہ کا ہاتھ کمر پہ آیا اور دوسرے ہاتھ میں بیٹی کا خط ہے. رو کے فرماتے ہیں بہن زینب پوچھا ہے تو سنو, میری صغرا نے سب سے پہلے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من العلیلۃ الضعیفہ. بابا یہ خط وہ بیمار بیٹی لکھ رہی ہے جو اکبر کی جدائی میں بوڑھی ہو رہی ہے. اور بابا تیری صغرا کو نظر نہیں آتا, اور بابا میں ایک ایک گھڑی قیامت کی گزار رہی ہوں, اور بابا مجھے روزانہ وہی دھمکی سننے کو ملتی ہے جو میری دادی زہرا کو ملتی تھی. بابا یہ شہر آج بھی شیطانیوں کو کھول کے رونے نہیں دیتا. بابا جب سے اب چھوڑ کے گئے ہیں وہ شام اور آج کی شام, بابا میں ہر روز قبر نبی پہ جا کے ایک چراغ روشن کرتی ہوں. بابا مجھے بتائیں میرا اصغر کون, یا چلتا ہے یا نہیں چلتا. اور بابا مجھے بتائیں میری بہن سکینہ کے حال کیسے ہیں. بابا مجھے بتائیں میری مائیں کیسی ہیں. بابا میری بہنیں کیسی ہیں. 3 صفحات کا خط ہے, میں 2 لائنیں پڑھ کے ممبر چھوڑ رہا ہوں, لیکن خط کا وہ حصہ پڑھتا ہوں جس میں کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا. میری مخدومہ معافی مانگ کے میں رہ نہیں پا رہا ان کے گریہ دیکھ کے. حسین بادشاہ کا ہاتھ کمر پہ آیا, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا, ملائکہ کے تاج اتر گئے. رو کے فرماتے ہیں بہن زینب میری بیٹی صغرا نے لکھا ہے بابا آپ کو میری غربت کا واسطہ مجھے بتائیں میرے اکبر کو داڑھی کیسی لگ رہی ہے. اور بابا مجھے بتائیں میرا اکبر دولہا کب بن رہا ہے. بابا آپ کو یاد ہے آپ نے کہا تھا, بابا آپ کو یاد ہے آپ نے کہا تھا صغرا رک جاؤ میرا اکبر تمہیں لینے آئے گا. اور بابا میں روز اکبر کے نقش قدم پہ منہ رکھ کے اکبر کی راہیں دیکھتی ہوں. حوصلہ میرا ویر, بابا میں روز اکبر کی راہیں دیکھتی ہوں. میرا ویر ایک منٹ واسطے میں گل کر لوں. اور بابا مجھے بتائیں میرا اکبر کب بھیج رہے ہیں. بابا دولہا بننے سے پہلے اکبر کب آ رہا ہے. تاریخ کہتی ہے حسین بادشاہ کا خیمہ نوحہ کھلا تھا, بیمار بیٹی کا خط. حوصلہ میرا ویر حوصلہ. ایک لمحے واسطے جوان دے ہاتھ لبوں میں گل کر سکا, ایک لمحے کے لیے. بابا اکبر کو کب بھیج رہے ہیں. خیمے میں گریا, بیٹی کا خط ہاتھ میں ہے, بیمار بیٹی کا خط لے کے ایک باپ روتا روتا باہر آیا. جب باپ باہر آیا تو اگلی قیامت حماد پھر ٹوٹی. پہلے بیٹی کی باتوں کا جواب نہیں تھا, اوپر سے قاصد نے کہا مولا میں واپس جا رہا ہوں کچھ جواب ہے. مولا کچھ بیٹی کا جواب سر نیچے کر لے اگر تجھے ماتم نہیں آتا. مولا خط کا جواب. علی گلال نے ایک بار خط کو دیکھا, پھر قاصد کو دیکھا, پھر خط کو دیکھا, پھر قاصد کو دیکھا. رو کے فرماتے ہیں واقعی چاہیے جواب, ارے تجھے چاہیے جواب. کہ بلا راوی کہتا ہے قاصد کا بازو پکڑا بیٹی کے خط کا جواب دینے کے لیے. حسین قاصد کو وہاں لے آئے جہاں اکبر کی لاش.